ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ کچھ حدیثیں گزر چکی ہیں، کچھ باقی ہیں۔ وعنہ ای عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو۔ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس یہ نعمت چھن جانی چاہیے، اس کے پاس یہ نعمت ختم ہو جانی چاہیے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اس کو ہمارے یہاں اردو میں جلن کہتے ہیں کہ حسد جلن ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچو، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے اور آپ کی تعلیمات سراپا رحمت ہیں۔ تو رحمت کب ہوں گی؟ جبکہ حضور کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہمارا معاشرہ رحمت والا بن جائے گا۔ حسد ایک بہت خطرناک بیماری ہے، یہ روحانی بیماری ہے، باطنی بیماری ہے، یہ نظر نہیں آتی ہے، لیکن آدمی اگر اس کے اندر مبتلا ہو جائے تو وہ پریشان ہی رہتا ہے، حسد کی آگ میں جلتا ہی رہتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بمر تعبیر ہی، حسد کرنے والا شخص یہ اطمینان کب پائے گا؟ جب یہ مرے گا تبھی اس کو سکون ملے گا۔ جب تک زندگی ہے اگر یہ اس بیماری کا علاج نہیں کرے گا، حسد جلن میں مبتلا رہے گا تو یہ پریشان ہی رہے گا۔ اسی کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بمر، مر جا، تعبیر رہی، تاکہ تجھے راحت مل جائے، رہائی مل جائے، چھٹکارا مل جائے۔ یہ بیماری باطنی بیماری ہے، اس کا علاج ہوتا ہے اور وہ اللہ والے بزرگان دین جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی اللہ والے سے منسلک ہیں، بزرگان دین سے منسلک ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ حضرت میرے دل میں یہ بیماری ہے، تو وہ اس کا علاج بتلاتے ہیں۔ بزرگوں نے علاج لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حسد سمجھ گئے نا، حسد کسے کہتے ہیں؟ اب اس کا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کی جائے، جس سے حسد ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کی جائے، اس کا نام لے کر دعا کی جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مثال کے طور پر کسی کو سلیم بھائی سے حسد ہے تو اب آپ اپنی دعا میں یہ کہیں کہ اللہ سلیم بھائی کو اور ترقی دیجئے، سلیم بھائی کو اللہ تعالی کار دے دیجئے، سلیم بھائی کو بنگلہ دے دیجئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی سلیم بھائی سے اگر آپ کو حسد ہے، یہ تو ایک مثال ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا نام لے کر دعا کریں۔ نام لے کر دعا کرنے سے نفس پر بہت آزمائش آئے گی، نفس کو بالکل اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ جس دل میں یہ بار بار خیال آ رہا ہو کہ یہ آدمی کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، نہیں ہونا چاہیے، جب اس کے لیے ہم دعا کریں گے تو نعمت میں تو اضافہ ہوگا، نعمت میں اضافہ۔ آپ لوگ کو برابر سنائی دے رہا ہے؟ وہ کام کی وجہ سے کوئی پرابلم تو نہیں؟ تو ایک علاج بزرگان دین نے یہ بتلایا کہ جس سے بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس کا نام لے کر دعا کرو۔ دوسرا علاج یہ بتلایا کہ اس کو ہدیہ دو۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادوا
فإن الہدیۃ تذہب وحر الصدر، کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے دل میں جو میل کچیل ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ دوسری حدیث شریف میں ہے تہادوا تحابوا، ہدیہ دو ایک دوسرے کو، آپس میں محبت ہوگی، محبت میں اضافہ ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جس سے حسد ہو رہا ہے اس کا نام لے کر دعا کیا جائے۔ نمبر 2، اس کو ہدیہ تحفہ دیا جائے۔ نمبر 3، اس کو سلام کیا جائے، سلام میں پہل کریں، اور کہیں اس کا ذکر آئے تو ذکر خیر کریں کہ فلاں سلیم بھائی بہت اچھے آدمی ہیں، بہت پرہیزگار آدمی ہیں۔ یعنی آدمی کسی کی خدمات کو مانے، کسی کی خدمات کا اعتراف کرے، قبول کرے۔ کوئی آدمی باکمال ہے تو اس کے کمال کو مانے اور اس کو ذکر کرے، کیونکہ حسد جو ہوگا وہ کسی ایسے آدمی سے نہیں ہوگا جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس کے پاس نعمتیں ہیں، جس کے پاس، بلکہ عربی میں کہاوت ہے ذو النعمت محسود، کہ جو نعمت والا ہوتا ہے وہ حسد کیا جاتا ہے، یعنی اس پر لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو حسد اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے یا اس کے بارے میں برا سوچنے والے؟ آپ اگر کسی کمپنی کے مینیجر ہیں اور آپ اپنے ملازمین کو کوئی تحفہ دیں، اب دوسرا ملازم کہہ رہا ہے کہ مینیجر صاحب نے یہ تحفہ کیوں دیا اس کو، اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ میرے دینے پر اعتراض کر رہا ہے، تو آپ کو برا لگے گا۔ آپ اس کو بلا کر کہیں گے کہ تجھے کیا حق ہے میرے کسی ڈیسیژن اور فیصلے پر اعتراض کرنے کا؟ تو اب اللہ رب العالمین اگر کسی کو کوئی نعمت دے رہے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے، جسے چاہے دے دے۔ تو حسد کرنا یہ ناجائز ہے، اور اس کا علاج بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ہاں ایک چیز ہوتی ہے غیبتہ یعنی رشک کرنا۔ کسی کے پاس آپ نے دیکھا کوئی نعمت ہے تو آپ نے سوچا یار ماشاءاللہ ان کے پاس یہ نعمت ہے تو مجھے بھی یہ نعمت حاصل کرنا چاہیے، تو یہ جائز ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی صاحب ہے جو حافظ قرآن بن گئے بڑی عمر میں، اب آپ کی عمر بھی بڑی ہو گئی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یار جب یہ حافظ بن سکتے ہیں تو میں بھی حافظ بنتا ہوں، اب آپ بھی حفظ کرنا شروع کر دیے، تو یہ جائز ہے۔ نہ یہ کہ آپ کو غصہ آئے کہ یار یہ حافظ کیوں ہو گیا، یہ حافظ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھول جانا چاہیے، یہ حسد ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے توفیق دی، آدمی ہو گیا، آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی توفیق پر اعتراض کرنے والے؟ رشک کرنا جائز ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا کلاس میٹ ماشاءاللہ محنت کر کے ترقی کر کے اس نے اپنا ذاتی مکان خرید لیا، ذاتی مکان بنا لیا، تو ملاقات ہوئی کچھ سالوں کے بعد، تو بے تکلف دوستی اور بے تکلف یارانہ، تو سب ہنسی مذاق میں باتوں باتوں میں یہ بات آئی کہ میں نے تو پلاٹ لے لیا ہے عائشہ گارڈن میں اور مکان بھی بنا لیا ہے۔ تو آپ نے کہا یار ماشاءاللہ بڑی اچھی بات۔ اب آپ آئے اور آپ بے چین ہو رہے ہیں، آپ رشک کر رہے ہیں کہ یار دیکھو اس نے محنت کی اور زیرو سے ہیرو ہو گیا، اور میں ہیرو سے زیرو کی طرف جا رہا ہوں، چلو میں بھی محنت کرتا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں بھی محنت کرتا ہوں اور میں عائشہ گارڈن میں نہ صحیح سعید نگر میں ہی ایک مکان خرید لیتا ہوں۔ تو یہ چیزیں جائز ہیں، یہ غیبتہ ہے، یہ رشک ہے، یہ اسلام میں جائز ہے، لیکن حسد اسلام میں جائز ہے۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، وَلَا تَحَاسَدُوا، لا تحاسدوا، حسد مت کرو آپس میں، کیونکہ حسد کرو گے جھگڑا ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حابیل اور قابیل میں کیا ہوا؟ حسد ہی ہوا۔ قابیل نے کہا کہ بھائی مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں، حضرت ماں حوا رضی اللہ عنہا کے یہاں 2 بچے ایک ساتھ میں پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی، یہ سگے بھائی بہن ہوتے، ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر 2 بچے اور ہوتے، تو وہ جو 2 بچے بعد میں ہوئے ہیں ان کی اور پہلے والوں میں شادی ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ سگے بھائی نہیں، مطلب اس شریعت میں یہ لاگو تھا اور یہ جائز تھا، کیونکہ نسل بڑھانی تھی نا بھائی، نسل کیسے بڑھتی؟ تو لیکن جو ساتھ میں پیدا ہوئے ہیں وہ سگے بھائی بہن،
اور ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اور جو بعد میں ہوئے ہیں ان سے ہو سکتا ہے۔ تو حابیل اور قابیل، تو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کی شادی قابیل سے ہونی تھی، لیکن وہ ذرا خوبصورت کم تھی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت زیادہ تھی۔ تو اب حابیل اور قابیل، حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی جو ساتھ میں جوڑا پیدا ہوا، اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی، لیکن نہیں، اب وہ خوبصورت زیادہ تھی تو قابیل نے کہا نہیں، میں اسی سے کروں گا شادی جو کہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، سگی بہن تھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا قابیل یہ سوچ رہا تھا کہ حابیل کو یہ نعمت کیوں ملے، سمجھ میں آئی بات۔ اسی حسد میں اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ آپ یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ جو دو بیٹے ہیں حابیل اور قابیل، تو اس میں سے قتل کس نے کیا اس کو یاد رکھنے کے لیے آسانی کی تدبیر میں آپ کو بتلاؤں کہ قابیل نے قتل کیا، اور قتل میں بھی بڑا قاف اور قابیل میں بھی بڑا قاف، قتل بڑا قاف آتا نا شروع میں، اور قابیل میں بھی شروع میں بڑا قاف۔ تو یاد رکھیں کہ قاتل قابیل تھا، اور حابیل میں کوئی قاف وف نہیں ہے، تو وہ مقتول۔ تو یہ حسد وہاں سے شروع ہوا۔ پھر بلکہ مفسرین نے لکھا کہ حسد حضرت آدم علیہ السلام اور یہ شیطان کے درمیان سے شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش اللہ نے ان کو بنایا اور سجدہ کرنے کا حکم دیا سب کو، تو یہ عزازیل جو تھا یعنی ابلیس، اس نے انکار کیا، یہ مٹی کا بنا ہوا، میں اس سے بہتر ہوں، اس کو سجدہ کرنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں سے بھی شروع ہوا حسد کا معاملہ، حسد، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ایسی چیز ہے جو خرابی لاتی ہے، معاشرے میں صلاح اور امن و شانتی قائم نہیں ہوگی، بلکہ معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوگا حسد کی وجہ سے۔ آپ اسکول میں ہیں، آپ ٹیچر ہیں، اب کوئی نیا نوجوان لڑکا آیا، وہ ٹیچر بن گیا، اس کو زیادہ ترقی ہو رہی ہے، اور آپ پرانے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو کیوں ترقی ہو رہی ہے، ہم آبجیکشن لیں گے، ہم جو ہے کورٹ کچہری میں کیس ڈالیں گے۔ اب اسکول والے بھی ڈر گئے۔ تو یہ سب چیزیں غیر مناسب ہیں، غیر اسلامی ہیں، غیر اخلاقی ہیں اور غیر اصلاحی ہیں۔ بھائی اللہ کا فضل ہے جس پر ہو، آپ اپنی محنت کیجئے، کسی کوئی زیادہ محنت کر رہا ہے، کوئی زیادہ قابل ہے، ڈگری والا ہے، تو وہ اپنی محنت کر رہا ہے، اس نے بھی بہت محنت کی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے اس برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، اور نجش مت کرو۔ نجش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ان یزید فی ثمن سلعۃ ینادى علیہا فی السوق ونحوہ ولا رغبۃ له فی شرائہ بل یقصد ان یغر غیرہ وہذا حرام۔ کہ ایک ہوتا ہے نیلامی پر بیچنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ سامان ہے، اس کو کون لے گا 100 روپے میں، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں 105 میں لوں گا، دوسرا کہتا ہے 110 میں، تو سب کا لینے کا ارادہ ہوتا ہے۔ مارکیٹ وغیرہ میں بھی چلتا ہے، پھلوں کے مارکیٹ میں، کہ بھائی یہ پورا پھل ہے 5000، 5001، 5002، 5003، سمجھ میں اس طریقے سے نیلامی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ جائز ہے، کیونکہ جو بھی وہاں خریدار ہوتے ہیں ان کو واقعی خریدنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے سیٹنگ والا معاملہ۔ سیٹنگ والا معاملہ مطلب یہ کہ آدمی نے اپنے کچھ بندے بٹھا دیے، چاہے نیلامی میں چاہے جہاں پر، یا فٹ پاتھ وغیرہ پر کہیں پر بھی، اب وہ بولی لگا رہا ہے کہ بھائی 100 روپے میں کون لے گا، تو دوسرا کہہ رہا ہے 120، اس کو لینا نہیں ہے۔ اب جس کو لینا ہے وہ سوچ رہا ہے یار کہ 110 میں تو میں لے لیتا، ابھی 120 بول دیا ہے، چلو میں 125۔ اب جیسے اس نے 125 بولا، سیٹنگ والا بول رہا ہے 130۔ اب وہ دوسرا آدمی سوچ رہا ہے کہ یار میں اس کو 120 میں لے لیتا، 125، چلو 100 بھائی 130۔ اب دوسرا وہ سیٹنگ والا بیٹھا ہے، تیسرا وہ کہہ رہا ہے 150۔ تو یہ حرام ہے، اسی کو منع کر رہے ہیں۔ وَلَا تَنَاجَشُوا،
کہ آپس میں مناجشت مت کرو. کسی کا ریٹ آدمی کوئی لگا رہا ہے تو تم اب ریٹ بڑھا کر اس لیے کہ سامنے والے کو دھوکہ دو، بھائی کو جو لینا چاہ رہا ہے اس کو دھوکہ دے دو کہ ہاں یہ بھی یار یہ تو 120 بول رہا ہے 130 بول رہا ہے، نہیں یہ تو لینے والا ہے، حالانکہ آپ لینے والے نہیں ہیں. اگر لینے والے ہوں نیلامی میں جیسا سسٹم ہوتا ہے وہ جائز ہے، وہ جائز ہے، لیکن لینے کا ارادہ نہیں، محض دھوکہ. تو من غشنا فلیس منا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. جو ہم کو دھوکہ دے، ہم کو یعنی میری امت کو، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. اسی کو منع کیا گیا. ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض مت رکھو، دشمنی مت رکھو. بغض کہتے ہیں دشمنی کو. ظاہر میں بہت دوستانہ، یا دوستانہ نہیں، ظاہر میں اچھا ملنا جلنا، لیکن دل میں دشمنی ہے. جس کو ہمارے یہاں ایک جو ہے ہمارے پڑوسی تھے، ان کو ہم لوگ مسیح بابا کہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بڑے اچھے تعلقات تھے ان سے، ابھی کچھ سال پہلے انتقال ہوا. وہ کہتے جسے میں جب بھی یہاں سے جاتا تو ان سے ملنے ضرور جاتا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورت سے یا کامٹی سے میں گیا ہوں اور ان سے ملاقات نہ کیا ہوں. وہ ہماری پھوپھی کے سسر بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت تعلق، بہت محبت. تو ان کا ایک جملہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ منہ میں رام رام دل میں کسائی کام. سمجھ میں آئی بات، انہوں نے یہ سنایا تھا. تو بغض میں کیا ہوتا ہے، جو بغض رکھتا ہے وہ منہ میں میٹھی باتیں رکھتا ہے لیکن دل میں اس کی نفرت بھری ہوتی ہے. تو شریعت نے اس سے منع کیا. کینہ پروری جسے کہا جاتا ہے، شریعت چاہتی ہے سینہ بے کینہ ہو، سینہ بے کینہ. کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ شب برات میں، شب قدر میں کینہ پرور کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جس کے دل میں کینہ. اور میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں صحابہ اکرام کے زمانے کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک صحابی آئے، انہوں نے وضو کیا اور پانی ان کا ٹپک رہا ہے. مسجد میں آ کے بیٹھے، بائیں ہاتھ میں ان کے جوتا. یہ سب کیفیت بیان کر رہے تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہ بائیں ہاتھ میں جوتا ہے، پانی ٹپک رہا ہے. وضو کر کے آئے بیٹھے تو حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. حضور نے فرمایا یہ جنتی ہیں. ان کو معلوم نہیں کہ میرے بارے میں کیا بات چل رہی، لیکن حضرت عبداللہ فرماتے کہ ہم لوگوں نے دیکھا ان کو. پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تم کو ایک جنتی آدمی دکھاتا ہوں، دیکھو جو آئیں گے ابھی وہ جنتی ہیں. تو وہ آئے، وضو کیے، پھر اسی طریقے سے آئے مجلس میں بیٹھ گئے. ان کو کچھ معلوم نہیں. پھر تیسرے دن یہی بات حضور نے فرمائی. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ فکر ہوئی کہ یار ان کا عمل کون سا ایسا ہے کہ حضور ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں. ان کا عمل کیا ہے دیکھنا چاہیے. تو وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے یہاں تشریف لے گئے اور کہا کہ میری گھر والی سے کچھ بات ہو گئی ہے تو میں 3 دن تمہارے یہاں رہنا چاہتا ہوں. وہ بولے ٹھیک ہے بھائی آئیے، تشریف لائیے، آپ ہمارے مہمان. تو وہ 1 دن رکے، دیکھے پورا 24 گھنٹہ ان کا روٹین اور معاملات، ان کا شیڈول، کوئی خاص عمل نہیں، تہجد بھی نہیں. ہاں سونے سے پہلے کچھ استغفار وہ کرتے تھے بیچارے صحابی، اور پھر جو ہے وہ سو جاتے، تہجد وجود میں بھی نہیں اٹھتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے 1 دن دیکھا، 2 دن، 3 دن دیکھا. پھر فرمایا کہ دیکھو بھائی میرے گھر والی سے کچھ تھا نہیں، کوئی انبن نہیں تھی، بلکہ بس میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ فرمایا کہ بھائی یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں. تو میں آپ کا خاص عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا، ایسا کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے حضور آپ کے لیے یہ فرما رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی کوئی خاص عمل نہیں ہے، نماز کی پابندی کرتا ہوں، وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں، فرائض واجبات سنتیں، باقی کچھ بھی نہیں. پھر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو انہوں نے بلایا کہ آئیے ادھر آئیے، ایک خاص بات ہے جو میں آپ کو بتلاؤں
وہ بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، بس ایک خاص عمل ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ بس یہی بات تو ہے، خاص عمل یہی تو ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی فرمایا ہے۔ کیونکہ دوسری روایتوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے انس، اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، حالانکہ حضرت انس بیٹے نہیں ہیں لیکن محبت میں، شفقت میں حضور نے ان کو فرمایا کہ اے انس، اے پیارے، میری ایک سنت ہے، اگر تم اس پر عمل کرو تو کل قیامت کے دن اور جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے، اور وہ سنت یہ ہے کہ ہو سکے تو تمہاری رات اس طریقے سے گزرے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، تمہاری رات ایسی گزرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلَا تَبَاغَضُوا، دل میں بغض مت رکھو، دل میں دشمنی مت رکھو۔ اگر کوئی آپ کو ستاتا ہے، آپ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو، اللہ کے سامنے دعا کر دو کہ اے اللہ، آپ کی رضا کے لیے میں نے فلانے کو معاف کر دیا، تو مجھ کو معاف کر دے، تو مجھ کو معاف کر دے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، آپ مجھ کو معاف کر دیں۔ جب آپ یہ کریں گے تو آپ کا دل بہت ہلکا ہو جائے گا۔ جو دل میں بوجھ ہے، جو نفرتیں ہیں، جو غصہ ہے، جس نے آپ کو ستایا، جس نے آپ کا دل دکھایا، اس سے آپ کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں، آپ کا دل ہوتا ہے کہ موقع ہو تو ہم بھی جو ہے اس کا بدلہ لیں اور اس کو جو ہے جواب دیں۔ لیکن اگر آپ ایسا کریں گے کہ آپ اللہ سے معافی تلافی کر کے اور اللہ کے لیے آپ معاف کر دیں، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا دل ایک دم پرسکون رہے گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے قاضی مزمل، لاتور میں رہتے ہیں، وہ قاضی بھی ہیں اور ان کا نام مزمل ہے۔ عالم وغیرہ تو باقاعدہ نہیں، لیکن ماشاءاللہ حضرت سے تعلق ہے، ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دعوت برکاتہم سے۔ تو جب میں پہلے سال خانقاہ میں رکا تو میری ان سے ذرا بات ہو گئی، وہ بھی تھوڑا گرم مزاج اور میں بھی مطلب جیسے نیا نیا مفتی بن کر خانقاہ میں تھا، تو کوئی بات ہوئی جس سے میں نے ان کو تھوڑا ڈانٹ دیا۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ یار معافی مانگنی چاہیے، تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا یار مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ سے اس طرح سے بات کی، مجھے مناسب نہیں لگا۔ انہوں نے کہا میں نے اسی وقت اللہ کے لیے آپ کو معاف کر دیا تھا۔ یہ اتنی پیاری بات لگی جو آج تک کام آ رہی کہ کسی سے بھی آپ کو کوئی معاملہ ہو، آپ اسی وقت اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، آپ بہت پرسکون رہیں گے، بہت پرسکون۔ اور اگر آپ سوچیں گے یار اس نے مجھے ایسا بولا ہے، اب موقع ملے تو میں اس کو ایسا بولوں گا، اب وہ چلتا رہے گا دماغ میں، چلتا رہے گا، نماز میں تو بھی چل رہا ہے، غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ بدلے کی بھاونا کے اندر آپ بہہ رہے ہیں۔ جہاں آپ نے معاف کر دیا، چیپٹر کلوز ہو گیا، وہ کتاب ہی بند ہو گئی، وہ کھڑکی ہی بند ہو گئی، وہ میسج ہی ڈیلیٹ ہو گیا، اب کوئی ٹینشن ہی نہیں، اب کوئی خیال ہی نہیں آپ کو۔ اب اگر وہ ملتا ہے تو آپ سلام کر لیتے ہیں۔ تو قاضی مزمل صاحب کی بات بہت پیاری لگی، اور وہ حضرت نے ہی سب ان کو سکھلایا، یعنی یہ حضرت ہی کے تربیت کا طریقہ ہے۔ اور خانقاہ میں بہت ساری باتیں آدمی سیکھتا ہے، اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ کسی اللہ والے سے ان بیماریوں کا علاج کروایا جائے، اپنے آپ نہیں ہو جاتا ہے۔ تو ولا تباغضوا، اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی مت رکھو، اپنا دل، اپنا سینہ بے کینہ رکھو، بے کینہ، کسی کے لیے کوئی دشمنی نہیں۔ وہ شعر ہے، ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو وہ تیر چلانے دو، آپ اپنے جگر کو مضبوطی کے ساتھ رکھو، انشاءاللہ ان کی تیر ختم ہو جائے گی اور وہ شرمندہ ہو جائیں گے، وہ آپ سے آ کر ملیں گے، آپ سے معافی تلافی کریں گے اور آپ شان کے ساتھ رہیں گے، ورنہ پریشان رہیں گے۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے نفرت مت کرو، دشمنی مت کرو۔ کہ 36 کا آنکڑا، وہ 36 کا جو آنکڑا جو مشہور ہے کہ بھائی میرا ان سے 36 کا آنکڑا ہے، وہ 3 کیسا لکھا جاتا ہے ہندی میں؟ اس طریقے سے، اور 6 کیسا لکھا جاتا ہے؟ اس طریقے سے، یعنی دونوں کا رخ الگ، ایک کا رخ ادھر ہے ایسٹ میں، دوسرے کا رخ ویسٹ میں، یہ 36 کا آنکڑا۔
اسی کو منع کیا. ولا تدابرو، ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ. پیٹھ کب دکھائیں گے؟ اب کسی سے بن نہیں رہی ہے، وہ آ رہا ہے سامنے سے تو آپ نے ایسا کر لیا، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو وہ ایسا کر لے رہا ہے. پیٹھ دکھانا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک مسلمان کی یہ شان نہیں کہ اس کے دل میں حسد ہو. نہیں، حسد بھی نہیں ہونا چاہیے. نہ کسی کے لیے کوئی برائی کا جذبہ ہو، نہ بغض ہو، نہ دشمنی ہو. کوئی معاملہ ہو گیا، معافی تلافی کر کے ختم کرو. اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ دشمنی رکھے گا، بات چیت بند کر دے گا، تو اگر وہ انتقال کر جائے وہ جہنم میں جائے گا، اس کا عمل بھی کوئی قبول نہیں ہوگا. ہاں، وہ صلح کر لے تو پھر معاملہ درست ہو جائے گا. اور اگر وہ دشمنی رکھتا ہے، بات چیت بند کر دیا، تعلق ختم کر دیا. اپنے یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلقات ختم کر دیتے، چھوٹی چھوٹی بات پر. آدمی آج کا زمانہ تو یہ ہے کہ بس محض شک کی بنیاد پر یا بدگمانی کی بنیاد پر تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں، جبکہ سامنے والا ویسا ہے نہیں. بس بدگمانی پیدا ہو گئی، شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، اور اپنے بارے میں یقین ہے کہ ہم یہ برائی کرتے ہیں، اپنے سے نفرت نہیں، اور دوسرے کے بارے میں شک ہے صرف، تو نفرت شروع. بات سمجھتے ہیں؟ تو ہمارے یہاں معاشرے میں تعلقات جو فٹافٹ توڑ دیتے ہیں، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بیچ کا آدمی ہوتا ہے، وہ دشمنی پیدا کر دیتا ہے، حالانکہ دونوں اچھے ہیں، سچے ہیں، مخلص ہیں، رشتے میں ہیں، لیکن وہ بیچ والا ایسی لگائی بجھائی کرتا ہے کہ دونوں باتوں میں آ جاتے ہیں. یہ بھی بات میں آ جاتا ہے، وہ بھی بات میں آ جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو کسی کے تعلق سے کوئی بات معلوم پڑ رہی ہے، آپ براہ راست تحقیق کریں کہ آپ نے یہ بات کہی ہے. وہ کہے گا میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں، یہ بات آتی ہے پھر، اور دوستی اور رشتہ باقی رہ جاتا ہے. اب بیچ والے نے خوب مرچ مسالہ لگا کر آپ کو بتایا، آپ بدگمان ہو گیا، آپ نے الٹا سیدھا بول دیا، اس کو پتا چلا اس نے بھی الٹا سیدھا بول دیا، رشتہ خراب. اور شریعت منع کرتی ہے اس سے، عمل قبول نہیں ہوتا ہے. اسی حالت میں انتقال ہو جائے جہنم میں جائیں گے، حدیث شریف میں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ، ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ، بلکہ سلام کرو، سلام میں پہل کرو. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے خالی ہے. مطلب اس کے دل میں تکبر نہیں ہے، اور جس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا وہی جنت میں جائے گا. اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، رائی سمجھ رہے ہیں نا، وہ پوہے میں جو ڈالتے ہیں، تو اتنا بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. پہلے اس کی دھلائی ہوگی، صفائی ہوگی، کٹائی ہوگی، پٹائی ہوگی، بعد میں پھر جنت میں جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک دوسرے سے دشمنی رکھنا، پیڑ دکھانا. سمجھ میں آئی بات؟ لوگ رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچی غلط قدم اٹھا لیتی ہے، پھر وہ شرمندہ ہو کر آ جاتی ہے، توبہ کرتی ہے، اللہ سے معافی تلافی کرتی ہے اور اچھے سے زندگی شروع کر دیتی ہے. لیکن بعض رشتہ دار کہتے ہیں اب اس سے تعلق ختم، حالانکہ اس نے توبہ کر لیا، لیکن کہتے ہیں نہیں اب اس سے تعلق ختم. یہ بالکل غلط بات. جب اللہ سے اس نے توبہ، ہاں اگر وہ اس برائی میں مبتلا رہے، مان لیجیے اللہ نہ کرے کوئی مسلم غیر مسلم کے ساتھ چلی جائے، آپ بہت سمجھائے لیکن وہ اسی کے ساتھ رہ رہی ہے، تو آپ اس سے تعلق توڑ سکتے ہیں. آپ نے سمجھایا، نہیں مان رہی ہے، تعلق توڑ دو. سمجھانا ضروری ہے. اور وہ غیر مسلم کے ساتھ رہ رہی ہے اور اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، تو پھر آپ تعلقات توڑ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ گئی اور پھر واپس آ گئی، اس نے توبہ کر لیا اور سارے گناہوں سے، اب آپ پھر بھی قطع تعلق، پھر بھی بائیکاٹ، یہ جائز نہیں ہے. جب اللہ نے اس کو معاف کر دیا، آپ کیوں نہیں معاف کر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے؟ جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے تو آپ بھی تو معاف فرمائیے لوگوں کو. وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، اور کوئی آدمی دوسرے کی خرید پر نہ خریدے.
تجارت نہ کرے. ایک آدمی کا 2 آدمیوں کا معاملہ ہو گیا, سیٹ ہو گیا, اب تیسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ یار ان کو کیوں دے رہے ہو, مجھ کو دے دو, میں آپ کو جو ہے 5 لاکھ کی جگہ 6 لاکھ دے دوں گا. یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز. 2 آدمی کا جب ایگریمنٹ ہو چکا ہے, اب تیسرے آدمی کا اس میں گھسنا یہ ناجائز. ہاں 2 آدمی کا ایگریمنٹ ہوا لیکن وہ معاملہ نہیں جمع, اس آدمی نے, مکان مالک نے اپنا ایگریمنٹ توڑ دیا, اب وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی نیا کسٹمر ملے, آپ خرید سکتے ہیں. لیکن 2 لوگوں کا معاملہ طے ہو چکا ہے, چاہے وہ زمین کا معاملہ ہو, چاہے سمجھیے کہ کوئی سامان کا معاملہ ہو, یا رشتے کا معاملہ ہو. آپ اس میں گھس جا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں رشتہ کر لو, ہمارا لڑکا تو CA ہے, سمجھ میں آئی بات, سیتا رہتا ہے, یہ سوتا رہتا ہے. تو اب جو ہے لالچ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو, لالچ دے رہے ہیں سامنے والے کو. اب اگر وہ آپ کی لالچ میں آ جائے اور جس سے ایگریمنٹ ہوا تھا اس سے ایگریمنٹ توڑ دے, دونوں گنہگار. اور اگر آپ جا رہے ہیں گھس رہے ہیں تو آپ اکیلے گنہگار. بات سمجھتے ہیں؟ کیونکہ حضور نے منع فرمایا کہ ایک کی تجارت پر, ایک کی خرید و فروخت پر دوسرا آدمی نہ کرے. بلکہ حدیث شریف میں صاف صاف ہے کہ کسی آدمی نے کہیں رشتہ بھیجا ہے, اب دوسرا آدمی وہاں رشتہ نہ بھیجے جب تک کہ کلیئر معاملہ نہ ہو جائے. ہاں کلیئر ہو گیا کہ بھائی وہاں نہیں دیں گے تو آپ رشتہ بھیج سکتے ہیں کہ ہم کو دینا ہو دے سکتے ہیں, اگر وہ راضی ہوں تو ٹھیک ہے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو. جس طرح سگا بھائی ہوتا ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں. لیکن آج کل حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دعوت برکاتہم فرماتے ہیں سگے بھائی کی مثال دینا بھی مشکل ہو گئی ہے, کیونکہ سگے بھائیوں میں اتنے جھگڑے کہ اللہ کی پناہ. یعنی حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسا کہنا کہ بھائی اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو, تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا بددعا دے رہے ہو کیا؟ بھائی بھائی یعنی لڑائی جھگڑا کرنا ہے. یعنی یہ معاشرے میں ایک ایسی سمجھیے کہ برائی عام ہو چکی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی بھائی مطلب یہ کہ بھائی بھائی کی بڑی عزت کرتا ہے, قدر کرتا ہے, احترام کرتا ہے, اور ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے خوشی اور غمی میں شریک ہوتے ہیں. تو جو اللہ کے, جو آپ کے سگے بھائی نہیں ہیں, سگے بھائیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے, لیکن جو سگے بھائی نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی آپ سگے بھائی والا معاملہ کیجئے. تو یہ حضور فرما رہے ہیں المسلم اخو المسلم. حضور فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لا یظلمہ, وہ اس پر ظلم نہیں کرتا. جب بھائی ہیں تو جیسے سگے بھائی پر آدمی ظلم نہیں کرتا ہے کیونکہ اپنا بھائی ہے, تو اس طریقے سے جو عام لوگ ہیں ان پر بھی ظلم مت کیجئے, ان کی کوئی چیز مت لے لیجئے. ولا یحقرہ, نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے. آدمی اپنے بڑے بھائی کی عزت کرتا ہے, چھوٹے بھائی پر شفقت کرتا ہے. اس طریقے سے آپ بھی, آپ کی عمر سے اگر کوئی بڑا ہے معاشرے میں, آپ اس کی عزت کیجئے, بڑا بھائی سمجھیے. اور اگر کوئی چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹے بھائی کی طرح آپ اس پر شفقت کیجئے, بڑے بھائی کا احترام کیجئے بڑے بھائی کی طرح, اور چھوٹا کوئی ہے تو اس پر شفقت کیجئے. اس کو حقیر مت سمجھیے, اس کی انسلٹ مت کیجئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کو تانا دیں گے, کیا کھاتا ہے بے, ایسی بات, یا کہاں سے کھاتا ہے, کیا کھا رہا ہے, یہ کھا رہا ہے. سب کے سامنے مذاق اڑانا یہ بالکل جائز نہیں ہے, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ولا یخذلہ, اور نہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے اپنے بھائی کو, بلکہ اس کی مدد کرتا ہے. سمجھ میں آئے؟ کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کوئی پریشانی ہو ہم سے کہو, ہم آپ کے بھائی ہیں, آپ دوسروں سے قرض وغیرہ لینے کا سوچو بھی مت, ہم سے کہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ بلکہ بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کو چونکہ اپنی بیویوں کا بھی ڈر ہوتا ہے, تو سمجھ میں آئی بات, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جاب پر رہیں تب فون کیا کرو, تب میسج کیا کرو, جب گھر آ جائیں تو اس وقت مت کیا کرو, کیونکہ وہ بھابھی بھی دیکھ لیتی ہیں, ان کو پرابلم ہوتی ہے پھر کہ سب دے دے رہے ہیں, اپنا کیا ہوگا. حالانکہ دینے سے اللہ اور دیتا ہے, اپنا اچھا ہی ہوگا, لیکن نہ دینے سے پھر اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش الاقلال, اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے تنگی کا کوئی خیال بھی مت کرو. انفق ينفق علی,
حضور فرماتے خرچ کرو تم پر، اللہ راہیں کھول دے گا. اگر کسی گھر میں جیسے یہ دروازہ ہے اور سامنے کھڑکی ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا آئے تو کب آئے گی؟ کھڑکی بھی کھولو دروازہ بھی کھولو تو ٹھنڈی ہوا آئے گی اور پاس ہوگی. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ بس آئے اور جائے نہیں تو پھر نہیں ملے گا. آپ دیتے رہیے، اللہ کی طرف سے کھڑکی کھلی رہے گی، ہوا آتی رہے گی، مال آتا رہے گا. جہاں آپ نے دینے کا ارادہ بند کیا وہاں سے پھر وہ ہوا کوئی فائدہ نہیں، آپ کے مال کوئی فائدہ نہیں. یہ ٹاٹا اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں سنا گیا کہ یہ لوگ اپنے انکم کا بہت زیادہ حصہ یہ لوگ ڈونیٹ کرتے تھے، ڈونیشن میں خرچ کرتے تھے، یعنی پبلک کی سیوا میں خرچ کرتے ہیں. بہت بڑی انکم. سمجھ میں آئی بات؟ اور ہم لوگ ہیں کچھ بھی نہیں. بلکہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اپنی انکم میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے رکھو. آپ 10,000 کماتے ہیں تو 100 روپے اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے. آپ 20,000 کماتے ہیں تو 200 روپے یا 500 روپے اللہ کے بندوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اڑوس پڑوس، رشتہ دار، امی کی طرف سے، ابا کی طرف سے آپ کو ملیں گے، یقیناً ملیں گے. ضرورت مند ان کی مدد کرو. سمجھ میں آئی؟ آپ 50,000 کما رہے ہیں تو 1,000 نکال دو، اس میں زکوٰۃ تو الگ نکالنا ہی ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے. یہ بس اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے. آپ دیکھو پھر آپ کی انکم میں کتنی برکت ہوتی ہے. بہت برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی. التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدری 3 مرات. حضور نے فرمایا تقوی یہاں ہے، اور اپنے دل کی طرف 3 مرتبہ اشارہ فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی دل میں ہوتا ہے، اور اس کا اظہار اس کے اعمال سے ہوتا ہے. پچھلے ہفتے سمجھایا گیا تقوی یعنی بچنا. بچنا یعنی کس سے بچنا؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا. تو اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے کب بچیں گے؟ جبکہ اللہ کا ڈر ہو. جب اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے تو پھر کیا آدمی؟ اگر آدمی اپنے استاد سے ڈرتا ہے تو برابر پڑھتا رہتا ہے، جب استاد کو ڈر ہی نہیں ہے تو بات کرتا رہتا ہے. استاد آئے جائے کوئی مسئلہ نہیں، سر جی نمستے، گڑ کھائے سستے، جائے اپنے رستے. ایسا ہوتا ہے. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. آدمی کی برائی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے نفرت کرے، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. یہ آدمی کی برائی کے لیے کافی. ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی کو حقیر سمجھیں، کسی کو بھی. ایک بزرگ کے بارے میں میں نے پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو اپنے سے بڑا دیکھتا ہوں کسی کو تو اس کی عزت کرتا ہوں اور سوچتا ہوں یہ مجھ سے اچھا ہے، کیونکہ اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں، مجھ سے پہلے پیدا ہوا. اور جب کسی چھوٹے کو دیکھتا ہوں اپنے سے تو یہ سوچتا ہوں کہ اس کے گناہ کم ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں، میں اس سے پہلے پیدا ہوا. کتنی بڑی بات ہے. تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، رواہ مسلم. کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو بلا وجہ قتل کر دے، مار دے. سمجھ میں آئی بات؟ یا اس کا مال چھین لے، غصب کر لے، نہ دے، یہ حرام ہے. یا اس کی عزت آبرو تار تار کرے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. یہ دوسرے مسلمان کی عزت آبرو پر حملہ کرے، تہمت لگائے، الزام لگائے. سمجھ میں آئی بات؟ الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. یہ سب حرام. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کسی کو کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں؟ تیرے بھائی اگر ابا ہی سے ہیں تو ان کو دینا پڑے گا، اور اگر وہ اماں کے ساتھ آئے ہیں، یعنی ریڈی میڈ آئے ہیں، پہلے سے آئے ہیں، کسی اور شخص کی اولاد ہیں، تو پھر والد کی جائیداد میں ان کا حصہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ اماں کی اولاد ہیں تو اماں کی انتقال کے بعد، جو ابا کے انتقال کے بعد اماں کو جو ملا، تو اماں کے انتقال کے بعد جو ان کی اولاد ہیں، چاہے وہ کسی اور شوہر سے ہوں، اس شوہر سے نہیں ہیں، لیکن چونکہ اولاد اماں کی ہیں تو اماں کو ملا کہاں سے؟ ابا سے، ابا کے انتقال کے بعد. تو
تو اماں کے انتقال کے بعد جو اولاد ہوں گی، آپ اماں کی اولاد ہیں، آپ سے پہلے بھی اماں لے کر آئی ہیں کسی کو، تو اس کو میراث ملے گی۔ نہیں، دودھ جس کو پلایا گیا ہے وہ وارث نہیں ہوگا۔ وراثت کے لیے اولاد ہونا ضروری ہے۔ یہ چونکہ رضائی اولاد ہیں، حقیقی اولاد نہیں ہیں، تو ہاں چونکہ پردے وغیرہ کا جو ہے مسئلہ ہوتا ہے تو وہ نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے اپنی بیٹی اپنے لیے حرام ہوتی ہے، تو اگر کسی عورت نے دودھ پلا دیا کسی بچی کو، تو وہ بچی بھی اس دودھ پلانے والے شوہر پر حرام ہو جائے گی، یعنی وہ ماں باپ کی طرح ہو جاتے ہیں، لیکن میراث نہیں ملے گی۔ ایران والے کیا کیا کر رہے ہیں دنیا جانتی ہے، اور ایران والے کیسے ہیں وہ بھی دنیا جانتی ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے، یہ بند کر دو بیٹا۔